شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی معجزات تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ فرعون نے تمام حالات کا بذات خود مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ خیال کیا کہ موسیٰ اور ہارون نے جو کرشمہ دکھایا وہ اصل میں سحر و جادو کی کوئی قسم تھی۔ اس لیے فرعون اپنے حاشیہ برداروں سے کہنے لگا، اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام تم کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اور ان کے عصا میں دیکھا تو کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر اس صورت میں غالب آ سکتے ہیں جب ان کی طرح کا کوئی شخص لائیں۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لڑکے پکڑے جن کو غرقہ کہا جاتا تھا اور ان کو اسی طرح سحر و جادو کی تعلیم دلانے لگا جسے چھوٹے بچوں کو مکتب میں باقاعدہ تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو خوب جادو کا فن سکھایا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اور کہا، اے موسیٰ تم جادوگر ہو، میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں گا، کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے جادوگر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے ان جادوگروں سے کب ملاقات ہوگی؟ فرعون نے کہا، عید کے دن کا وعدہ رہا کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے، لوگ اس دن کے چاست کے وقت ضرور پہنچ جائیں گے۔ اے موسیٰ یہ ہے وعدہ کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مقررہ دن کو صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر فرعون کے کارندے اپنے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے گرد و نواح میں تیزی سے پھیل گئے اور دوسرے دن تمام مصر میں اعلان کرنے لگے، مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل میں پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر برقرار رہے۔ آخرکار یوم الزینہ میلے کا دن آ ہی گیا اور جادوگر فرعون کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں غرض تمام لوگ چھوٹی بڑی جماعتوں کی شکل میں میلے کے مقام کی طرف نکل پڑے تاکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقابلہ دیکھ سکے، یعنی جادوگروں کا مسحور کن مقابلہ، کیونکہ وہ اپنی دانست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر گردانتے تھے۔ چنانچہ لوگ صبح سویرے مقابلے کے میدان میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے اس عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد باخبر تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے سبھی بے خبر تھے جو ان قریب ان سب کی زبانوں پر مہر سکوت ثبت کرنے والا تھا اور فرعون اور اس کے ساحروں کے دعووں کو لوگوں کے سامنے واش گاف کرنے والا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا میدان گرم ہوا۔ 5 5 10 10 15 15 افراد پر مشتمل جادوگر میدان میں مقابلے کی غرض سے رونما ہونے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ میں لیے حق و باطل کے اس فیصلہ کن معرکہ میں تنے تنہا کھڑے ہیں۔ فرعون جواہر سے مرصع لباس میں ملبوس ہو کر ایک صاحبان نما چبوترے میں بیٹھ گیا اور اس کے حاشیہ نشین وزراء اور اراکین حکومت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرف بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگے، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پہلے زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی جیت جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ پر افطرا مت باندھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام ان کے دائیں جانب تشریف فرما اللہ اور فرما رہے ہیں، اے موسیٰ اللہ کے دوست کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرنے لگے، یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جادوگر ہے، دین فرعون کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، موسیٰ اولیاء اللہ کے ساتھ نرمی برتو۔ یہ لوگ اس وقت سے عصر کی نماز تک
تمہارے پاس ہیں، عصر کی نماز کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ساحروں کی تعداد کے متعلق مختلف آراء ہے۔ کعب کہتے ہیں وہ 12,000 تھے، ایک اور عالم کی رائے کے مطابق 30 اور 40 کے درمیان تھے۔ اکرمہ کے بقول ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان سب اقوال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ابتدا جن ساحروں کو فرعون نے جمع کیا تھا ان کی تعداد 70,000 تھی۔ 7 غیر ماہر جادوگروں کو منتخب کیا، پھر ان 7,000 ماہرین میں سے 7 کو چنا گیا، پھر 700 میں سے صرف ان 70 کو انتخاب کیا جو ان تمام کے بڑے اور استاد تھے۔ ان کے سربراہ کا نام بقول بعض شمعون اور بعض کے نزدیک یوحنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 70 میں سے بھی سب سے زیادہ کامل 2 بھائی تھے جو مقام سعید کے باشندے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے کم بختی کے مارو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا مت کرو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ تو سائرین آپس میں خفیہ گفت و شنید کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں لگ رہا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ پس جادوگر باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرنے لگے۔ جادوگروں نے کہا سو اب ہم تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادو لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساحروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینک دیا تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں اور اژدہوں سے کھچا کھچ بھر گیا جو ادھر ادھر انتہائی تیزی سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ جادوگروں نے نظر بندی کر رکھی تھی اور ماہرانہ انداز سے جادو کر کے لوگوں کو حیرت زدہ کرنے کی از حد کوشش کی گئی تھی۔ اس عجیب اور محصور کن منظر کو دیکھتے ہی تمام لوگ اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگے اور بغلے بجانے لگے، اور فرعون بھی خوشی سے ہنس پڑا اور اسے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کا یقین ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے پاس کھڑے تھے اور ان کی بھی یہی کیفیت تھی، مگر اسی وقت یہ آواز آئی۔ سورہ طٰہٰ ترجمہ: تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو، اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب کو نگل جائے گا۔ یہ جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا سانگ ہے، اور جادوگر کہیں جاوے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس اطمینان دلانے پر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف دور ہو گیا۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور عصا کو اچانک ان کی طرف پھینک دیا۔ عصا کا زمین پر پڑنا تھا کہ ایک عظیم معجزہ کا ظہور ہوا، اور وہ انتہائی سریع الحرکت اژدہے کی صورت اختیار کر گیا اور اچانک سانپ نما رسیوں اور لاٹھیوں پر حملہ آور ہوا اور ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا، اور اس نے انتہائی خوفناک انداز میں تمام سانپوں کو ختم کر ڈالا۔ چند سیکنڈ میں میدان لاٹھیوں اور رسیوں سے خالی ہوا۔ پھر وہ اژدہا انتہائی ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر ساحروں نے یقین کر لیا کہ یہ سحر و جادو کا اثر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت کار فرما ہے، کیونکہ سحر کے تمام نشیب و فراز سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ یہی وہ معجزہ نبوی ہے جو ایمان بالا کا ذریعہ بنا۔ عصا کا یہ معجزہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے اور بھی بہت سارے معجزے رونما ہوئے۔